الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك بھائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے سب اکٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کی محفل پاک محترم جناب فوجی بشیر صاحب بابا جی ان کے گھر پر ان کی بچوں کی کاوش سے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر بابا جی فوجی صاحب کو اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کے بچوں کے کاروبار میں، عزت میں، جان میں، اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ہمارا جو شیڈول یکم ربیع الاول شریف کو اللہ کے حکم سے شروع ہوا، اس شیڈول کی یہ اشتہار پر ہونے والی آخری محفل ہے۔ ویسے کل بھی محفل ہے اور پرسوں بھی محفل ہے، آگے محفلیں ہو رہی ہیں، لیکن جو اشتہار پہ ہم جب اشتہار ترتیب دیا تھا اس ترتیب کے اعتبار سے آج کی آخری محفل ہے۔ کل آپ پھر محفل پہ تشریف لانا، لیکن آج چند ضروری باتیں ہیں اس حوالے سے آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے توفیق عطا بخشی کہ ہم محفلوں کے اندر ہمیں شرکت کی۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے محفلوں کو ذریعہ نجات پیدا کرے۔ محترم سامعین، یہ جو محفلیں ہیں جشن میلاد النبی، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے خاص، اس مقصد کے تحت ہم محفلیں کرتے ہیں۔ کوئی رواجی محفلیں نہیں تھیں کہ بس ٹھیک ہے جی ہر گھر میں جا کر ہم تھوڑی دیر نعتیں وغیرہ پڑھا دیں، بلکہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان محفلوں کے ذریعے علم سے آگاہی ہو، لوگوں کو سیرت النبی، اسلام کے متعلق، حضور کے میلاد کے متعلق آگاہی سے بھرپور اویئرنیس دی جائے، اور ہم اس میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں یہ نتیجہ فوری اخذ نہیں کیا جا سکتا، اس کا پتہ آنے والے وقت میں لگتا ہے۔ بارش اگر پتھر پر بھی برستے رہے، مسلسل کسی پتھر پر قطرے بارش کے ٹپکتے رہے، اس میں بھی اپنا نشان چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم مسلسل اپنے آپ کو نصیحت، بعض و نصیحت کے اندر رکھیں گے تو یقیناً کچھ نہ کچھ اثرات اس کے ہمارے ذہن و دماغ میں مرتب ہوں گے، اور سب سے زیادہ جو ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، جو خالی و ذہن ہیں، جو ابھی تربیت اور کے مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں، جب وہ اس قسم کی آگاہی سے
آگاہ ہوں گے تو یقیناً وہ بہت زیادہ فیض یاب ہوں گے۔ جب وہ اپنی عملی زندگی میں داخل ہوں گے تو یقیناً انہیں یہ باتیں ضرور بضرور فائدہ دیں گی۔ آج میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، ٹائم ویسے بھی ہمارا جو محفل کا وہ پورا ہو گیا ہے، اس ٹائم تقریباً ہماری محفل ختم ہو جاتی ہے۔ چلو کچھ مہمان آئے تھے ہمارے، نعتیں انہوں نے پڑھی اچھی ماشاءاللہ، تو بیان آپ روزانہ ہی سنتے ہیں، میں مختصر کرتا ہوں، 10 منٹ آپ کے لوگ۔ یہ ربیع الثانی شریف کا ماہ مقدس ہے، تقریباً 20 کے قریب اس کی آج کی تاریخ ہو چکی ہے۔ تو ربیع الثانی کے ماہ مقدس کے اندر اور ربیع الاول شریف کے اندر ہم نے ترتیب جو رکھی ہے وہ سیرت النبی کے حوالے سے رکھی ہے۔ سیرت النبی کے حوالے سے جو ترتیب ہے وہ یہ ہے، ترتیب کا تھوڑا سا جو نظریہ ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ وہ کیا ہے؟ روزانہ کے جو معمولات زندگی ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ سیرت النبی ہے، ان کو حضور کی سیرت میں ڈالنا، یہ ہوتا ہے کہ حضور کی سیرت کو اپنایا جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی حضور کے مطابق میں زندگی بسر کر رہا ہوں، میں داڑھی رکھ رہا ہوں، میں پگڑی پہن رہا ہوں، میں کپڑے اس طرح کے پہن رہا ہوں، یہ علاقائی رواج ہے، اس کا سنت اور سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیرت اور سنت سے تعلق لوگ پتہ ہے علاقے کو بنا لیتے ہیں، علاقائی رواج کو بنا لیتے ہیں۔ ہر علاقے، ہر ملک اور ہر جگہ کے علیحدہ علیحدہ لباس ہیں، لباس سیرت نہیں۔ سیرت یہ ہے کہ تم جو زندگی گزار رہے ہو وہ کس چیز کے مطابق گزار رہے ہیں، یہ ہے سیرت۔ معمولات، لین دین، پڑوسی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے حقوق، ایز اے شوہر، ایز اے بیوی، ایز اے رہبر، گھر کا سربراہ، بڑا بھائی، بڑی بہن، چھوٹا بھائی، چھوٹی بہن، ماں کا کردار، یہ جو سارے کردار اس میں شامل ہوتے ہیں نا، اس کو سیرت النبی کہتے ہیں۔ اس کو یہ نہ سمجھا کریں اور یہ فلاں بندہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اگر وہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا پڑوسی اس سے راضی ہے، اس کے رشتہ دار سارے اس سے راضی ہیں، اس کا تعلق واسطہ اچھا ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور لین دین میں کھڑا ہے، تو وہ ہے سنت کے مطابق۔ یہ نہیں کہ اس نے پگڑی بڑی سی پہنی ہوئی ہے، داڑھی بڑی رکھی ہے، رشتہ دار اس سے ناراض، پڑوسی اس سے ناراض، فتنہ وہ سب سے زیادہ کرتا ہے اور سب سے زیادہ وہ چغل خور ہے، تو ظاہری لباس سے یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں سنت کے مطابق ہوں، وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اس نے اپنے جسمانی لحاظ کو اور ظاہری وضع قطع کو رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے۔ وہ آدمی سنت اور سیرت کے سب سے زیادہ قریب ہے جو اپنے معمولات زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہا ہے۔ پلیٹ کو صاف کرنا، پانی کو بیٹھ کے پینا اور بسم اللہ شریف پڑھنا، میٹھی چیز کھانا، بیٹھ کے کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، یہ انفرادی باتیں، یہ کیا ہیں؟ انفرادی باتیں ہیں۔ ان سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کر لی تو آپ سب سے اچھے ہو گئے۔ حضور سے جب یہ بات کی گئی کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی دن سارا نفل پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، رات کو نفل پڑھتا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، حضور نے فرمایا نا، جس نے کہا اس سے پوچھا بھائی تو اس کا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں پڑوسی نہیں ہوں، ویسے میں مسجد میں دیکھتا ہوں اسے۔ حضور نے فرمایا نا، میں اس کو اچھا اس وقت کہوں گا جب اس کا پڑوسی سے اچھا کہے گا۔ اور کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کرنے میں نہ زور لگتا ہے اور نہ ہی کچھ جاتا ہے، وہ آدمی کرتا ہے۔
آپ نے سفید کپڑے پہن لیے اور پگڑی باندھ لی، ظاہر کپڑے بھی آپ نے اپنے پہنے ہوئے ہیں، پگڑی بھی آپ نے پہنی ہوئی ہے، ٹخنوں سے شلوار اوپر کر دیں، اس میں کون سا زور لگ گیا آپ کا؟ مزہ تو تب ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے رشتہ دار کتنے راضی ہیں، لین دین آپ لوگوں سے کرتے ہیں، قرض کسی کو دیتے بھی ہیں یا نہیں، اگر دے دیتے ہیں تو تنگ کرتے ہیں، معمولات کی زندگی کی جو چیزیں ہیں اگر کوئی مانگتا ہے آپ سے آپ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، آپ کا لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کا ملن جلن کیسا ہے، ان چیزوں سے انسان کا مورال بڑھتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں جو پرفیکٹ ہو وہ سیرت مصطفیٰ پر چل رہا ہے، اور جو نہیں وہ سیرت مصطفیٰ پر نہیں چل رہا، بذا قطع اس کی جتنی بڑی وہ مشابہ کر لے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ تو ہے ہی علاقائی رواج ہے، یہ کیا ہے؟ یہ علاقائی رواج ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں سنت کے مطابق کپڑے پہن رہا ہوں، کوئی بھی کپڑے یہ ہیں آپ پہن رہے ہیں، کپڑے کا تو قرآن نے کہہ دیا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے وہ لباس ہوتا ہے سردی گرمی سے بچنے کے لیے، زینت کے لیے اور ستر چھپانے کے لیے، یہ تین چیزیں ہیں لباس کی۔ سنت سے اس کا کیا تعلق ہے کہ تم کہتے ہو جی یہ جو کپڑے ہیں یہ جو تم نے پہنے یہ سنت کہاں سے بن گئے؟ حضور نے تو ایسے پہنے ہی نہیں ہے، سلائی مشین کا حضور کے دور میں تصور ہی نہیں تھا، تو یہ چیزوں کو کیوں تم سنت بنا رہے ہو؟ سنت یہ ہے کہ تمہارا پڑوسی تم سے راضی ہے، تمہارے ماں باپ تم سے، تمہارے بہن بھائی تم سے راضی ہیں۔ اگر راضی کیسے ہوتے ہیں؟ کہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے، اچھے تعلق قائم کیے جائیں، اچھا لین دین کیا جائے، کسی کی خوشی میں غمی میں تم شریک ہو کر اس کے لیے باعث راحت بنو، دوسروں کے کام آؤ، غریب آدمی کے کام آؤ، تو پھر تم سنت کے مطابق زندگی گزار رہے۔ سمجھیے اس بات کو میرے دوستو کہ اتنی محفلیں ہم نے کی ہیں جی، یکم ربیع الاول شریف سے لے کر آج تک ہم محفلیں مسلسل کر رہے ہیں، اور محفل کرنے کے بعد ہم پر اثر یہ ہو محفلوں کا کہ ماں پیو ساڑھے تو تانگ، پین پرا ساڑھے کو تانگ، رشتہ دار ساڑھے کو تانگ، گلی ملے والے ساڑھے کو تانگ، تو منڈا کتنے چلا جی محفل سننا، منڈا کتنے چلا جی تبلیغی جماعت نال، منڈا کتنے چلا جی دعوت اسلامی نال، منڈا کتنے چلا جی تبلیغی دورے تے، تو دورے کدے کام آنے نے جدوں اپنے سارے ناراض ہوندے۔ ایک گل سمجھیے، صحیح حدیث پاک یہ ہے بندہ ہو جائے شہید، کیا ہو جائے؟ شہید ہو جائے، کہ ماں باپ اگر اس پر ناراض ہیں تو اللہ اسے جنت میں نہیں بھیجتا، تو کیونکہ ہویا ہے وہ شہید تو جہنم میں بھی نہیں جا سکتا، جنت اور جہنم کے درمیان ایک وادی میں اسے ٹھہرا دیا جاتا ہے، اور اسے کہہ دیا جاتا ہے کام تو نے بڑا اچھا کیا، اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوئے، بڑا رتبہ ہے تیرا، لیکن کیونکہ تمہارے والدین تم پہ راضی نہیں، اس لیے والدین جن پر ناراض ہوں انہیں اللہ جنت میں داخل نہیں کرتا، لہذا تمہیں یہاں پر روک دیا جائے گا، جہنم میں تمہیں اس لیے نہیں بھیجتے کہ تو شہید ہے، اور شہید جہنم میں جا نہیں سکتا، لہذا جب تک تیرے والدین تم پہ راضی نہیں ہوں گے تمہیں جنت میں داخل تو شہید سے بڑا درجہ تو کوئی نہیں ہے، نہیں، نبیوں کے بعد شہید کا ہی بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے، تو شہید کو اگر یہ بینیفٹ نہیں مل رہا تو عامت الناس کا جو عام آدمی ہے جو مرضی کیا کرے کہ میں بڑی عبادت کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، میرے ابا جی جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں جی، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ دنیا دار کے معاملات میں سمجھتے، میں جدید دور ٹیکنالوجی کو جانتا ہوں، تو یہ اس کی بھول ہے، جو مقام اللہ نے اس کے والد کو دیا ہے وہ اس کو نہیں مل سکتا، بے شک اس کا والد جاہل ہے، بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو سیرت نبی کیا ہے کہ معاملات زندگی اپنے بہتر بنائے جائیں، اپنے کردار میں، گفتار میں، کریکٹر میں مرد بنیے، کیا بنیے؟ جو مرد ہے وہ مرد بنے، اور جو عورت ہے اپنے کردار میں عورت بنے، اور دونوں کا اللہ نے دائرہ کار مقررہ کر دیا ہے،
مرد کبھی عورتوں جیسے کام نہیں کرتا اور عورتیں مردوں جیسے کام نہیں کرتی. یہ کہنے کو تو جملہ ہے لیکن کر رہے ہیں لوگ. مردوں کے کردار یہی ہوتے ہیں کہ وہ عورتوں جیسے معمولات کے اندر اپنے آپ کو پھنساتے ہیں اور عورتوں جیسے کام کرتے ہیں اور عورتیں مردوں جیسے کام کرتی ہیں. انسان جو مرد جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ مرد بن کر غیرت کا پیکر، اس نے اخلاق کا پیکر، کردار کا پیکر ہو، مجاہد ہو اور اس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہو اور وہ مکمل ضابطۂ حیات ہو اس کی کہ اس کے اخلاق سے سیرت مصطفیٰ کی خوشبو ہے، اس کے کردار سے حضور کے میلاد کی خوشبو ہے، تو پھر وہ پرفیکٹ آدمی ہے. وہ آدمی نہیں ہوتا جو جناب کبھی جھوٹ بول لیا، غیبت کر لی، چغلی کر لی، دو آدمیوں کو لڑا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، رشتہ دار بھی اس سے تانگے ہیں، پڑوسی بھی تانگے ہیں، یعنی بڑا ہر طرف سے وہ لوز آدمی ہے. وہ مرد نہیں ہے. مرد وہ جو ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے وعدے کا پکا، ایمانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوتا، دیانتدار، شرافت اور اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، وہ مرد ہوتا ہے. ہمیں وہ کردار اپنے زندگیوں کے اندر لائیں تو پھر جا کر ہم حقیقی معنوں میں مسلمان کہلائیں گے. جھوٹ، فراڈ، ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بول دینا، دھوکہ دہی کرنا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. مسلمان کبھی جھوٹ، کیونکہ جھوٹ پر فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. بس یہاں تک میں نے بات کر دی، آپ نے سن لی. روزانہ میں یہی باتیں کرتا ہوں. اب جو میں نے آیت پڑھی ہے اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور اتنا مشہور واقعہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوگا، سب بچوں. میں صرف دوبارہ آپ کو یاد دہانی کروا. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر میں ماں نے بھیجا، عمر کتنی ہے جی؟ 7 یا 8 سال. ماں نے بھیج دیا کہ جاؤ بیٹا، قافلے کے ساتھ لگا دیا، بیٹا جا کے پڑھو، اور پیسے دے دیے زیادہ راہ خرچے کے لیے. قمیض کے اندر والی سائڈ پہ سلائی کر دیے پیسے تاکہ راستے میں گر نہ جائیں، چھوٹا بچہ ہے. راستے میں قافلے پر ڈاکو پڑ گئے اور ڈاکو نے جناب سارے قافلے کو لوٹ لیا، اور لوٹنے کے اسنا میں ایک ڈاکو اس بچے کے پاس بھی آ گیا. اس کی بھی تلاشی لے لی بھی شاید اس کے پاس کوئی پیسے ہوں. تلاشی کی تو کچھ بھی نہ ملا. بڑے احتیاط کے ساتھ کپڑے کے اندر اشرفیاں سیلی ہوئی تھی، لیکن اس ڈاکو نے جب پوچھا کہ پتر تیرے کو کچھ ہے؟ حضور غوث پاک کہتے ہیں ہاں جی میرے پاس ہے. پھر اس نے تلاشی دی، یہ کیا تم جھوٹ بول رہے ہو ہمارے ساتھ؟ آپ نے وہ جگہ بتائی کہ یہ جو سلی ہوئی ہے نا اس کے اندر اشرفی ہیں. اچھا جی کھولی تو واقعی وہ پیسے ہیں. حیران ہو گئے. ویسے اس دور دے ڈاکوؤں دی کیا بات ہے جی، اس دور دے ڈاکوؤں دی بھی کیا بات ہے، یہاں میں بڑے پہنچے ڈاکو سن. اب دیکھو اللہ نے کرم کتنا کیا ان کا. وہ ڈاکو کے سردار نے کہا لے آؤ بچے نو، یارو بچے تو جھوٹ نہیں بولیا، اہاں تے تلاشی اپنی کاری ڈوکی تو اپنی جان بچا دے. اب بچہ اپنی توتلی زبان میں یہ کہتا ہے وہ میری ماں آکھیا سی جھوٹ نہیں بولنا. سبحان اللہ. میری ماں نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ نہیں بولنا. اچھا جدوں اللہ کسی تے رحمت کرنا چاہے نا تے کوئی ایک گھنٹے بھی ہوتی تقدیر بدل دے دی تے انہیں نہ کرنا چاہے پاویں پورا قرآن پڑھ لئی انہیں نہ کی پتہ. جب اس کی تقدیر بدلنے پہ اللہ آ جائے تو ایک معمولی سی بات اس کی تقدیر کو بدل دیتی ہے. سبحان اللہ. اب یہ پیدائشی ولی ہیں. کون ہے؟ کون بلا؟ غوث پاک پیدائشی ولی. ماں پیو دا اگر واقعہ سنو تو حیران بندہ رہ جاتا ہے. ماں کتنی عظیم ولیہ ہے، باپ کتنا عظیم ولی ہے، اطاعت ان کی کتنی ہے. تو جب دیکھا نا تو حضور غوث پاک سے پوچھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جب نگاہ پڑی
پھر پوچھا آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ میری ماں نے کہا تھا یار. آج بھی ماں آگی نے پتر جھوٹ نہ بولے. یہ گل نہیں کہ آج بھی ماں ہیں بڑی اچھی اچھی ماں آندی ہیں کہ کون عمل کرتا ہے، لیکن نکاح تے تاثیر زبان دی یہ بندے دے اندر لنگ جاتی. جو آدمی کی زبان میں تاثیر نہیں تے پامیں جو مرضی پڑھتا رہے کچھ بھی اثر تاثیر کہاں سے آتی ہے؟ کہ عقل حلال سے آتی ہے، عقل حلال سے تاثیر آتی ہے. تو اس ڈاکو نے کہا یار سوچی پہ گیا انہیں دیکھو بچہ چھوٹا جا اپنی ماں دے کہن تے جھوٹ نہیں بول رہے اور میں ساری زندگی جی کٹ چھڑی. حضور غوث پاک دی نکاح پہ گئی نے سارے قافلے تھے، پہلے جڑے سب تو پہلے مریدین نے وہ سارے چور نے جنہاں ڈاکوؤں نے حملہ کیا وہ پہلے مریدین نے حضور غوث پاک. آپ دے دستے اقدس دے انہیں توبہ کی تھی، تجدید ایمان کیتا ہے اور پھر انہیں عرض کی ہے کہ حضور تسی ان ساڑی گواہی دیا جے اسی انہیں چوری چھڑ دیں لگے. بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر کے سچے مسلمان بن گئے. یہ کیا ہے جی؟ انہوں کو تبلیغ کی تھی کہ چورن آخر چوری نہیں کرنی چاہیے تھی، تسی بڑا پیڑا کام کر دے ہو. کوئی گل کی تھی انہوں نے اپنا کردار بتایا ہے. کی دسے میں یہ ہوں. تو جو کسی کے کردار کو دیکھ کر تائب ہو جائے نا، وہ جس کا کردار دیکھ کے تائب ہوئے اس کردار میں سیرت مصطفیٰ ہے. ورنہ تبلیغہ نال دے مولویاں دے کہن نال تے کدی بندہ نہیں جیسے ہوتا. ہاں کدی بھی نہیں. لما تقولون ما لا تفعلون. بڑا مشکل کام، بہت مشکل کام. کیوں؟ جب تک حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان ہی ڈیرا لایا تے 90 لاکھ بندے نو کلمہ پڑھایا. نگاہ نہ مسلمان کہتے ہیں لوگ، کسی نو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا، لوگوں نے اپنا کردار دسیا تے لوگی دوڑ کے اسلامی چاہے تے ساڈا حال ہے کہ سانو ویکھ کے لوگی مسجد نماز پڑھن نہیں آندے. اوندے بڑے پیڑے مولوی نے انہاں دا حالات ویکھو اپنا کی کردے کی نے دھیان دے کوئی نہیں. ساڈے کول لوکی جناب دور نسدے نے اور وہ ایسے لوگ تھے جن کو دیکھ کر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو کیوں الا ان اولیاء